کلی سمجھتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. توجہ کرنا، بہت دھیان سے روایت سننا، کہانی نہیں، قصہ نہیں، حدیث ہے، روایت ہے جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. یہ 60 سالہ عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر، میں کلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا. ایک دن میں نے کھانا کھایا، میرے دانت میں کچھ اٹک گیا اور لوگوں نے مجھے لکڑی دی، ہماری لکڑی کا گٹھا فلاں جگہ پہنچا دے، دانت کے اندر کچھ پھنسا تھا، بار بار بیچے. یہ بھی غور سے اگر دانت میں کھانا پھنس جائے کتنی بے چینی ہوتی ہے. تھوڑی سی کوئی چیز اٹک جائے تو زبان بار بار وہیں جا کر کے اس کو ٹچ کرتی ہے، بے چینی ہو. اتنا چھوٹا سا کوئی چیز اگر دانت میں پھنس جائے تو اتنی بے چینی ہوتی ہے. ذرا غور فرمائے، جب اس حلق کے اندر جہنم کے انگارے اٹکائے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے بندوں غور سے سنو، وہ شخص کہتا ہے عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے کلی تھا اور اس کے بعد میں نے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر جا رہا تھا، دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، میں نے سوچا یہ نکلتی کیوں نہیں، تو سوچا کہ میرے سر پر تو لکڑیوں کا گٹھا ہے، جس کی لکڑیاں تھی اس کی مالک کی اجازت کے بغیر، اجازت کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر میں نے ان لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا، اور تنکا توڑنے کے بعد وہ خلال جس کو کہتے ہیں، تنکا توڑنے کے بعد میں نے خلال کر لیا، دانت کی پھنسی چیز نکالنے کے بعد بھائیو وہ لکڑی اس نے کھایا تو نہیں ہوگا، لکڑی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، تنکا نکالا پھینک دیا. اب جب میں مرا ہوں حضرت تو مجھے مرنے صدیاں بیت گئی ہے، میری وہ 60 سالہ عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی. اللہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ بتا اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے لکڑی توڑ کر خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تیری بخشش نہیں کروں گا. اللہ، غور کرنے کی بات، سوچنے کی بات ہے. لکڑی خلال کی کھانے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے بھائیوں؟ کبھی سوچا؟ کوئی قیمت اس کی نہیں ہوتی. لیکن عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 60 سالہ عبادت اس کی دھری کے دھری رہ گئی، صرف اس نے اجازت کے بغیر دانت میں خلال کر لیا، لکڑی اجازت کے بغیر لے کر. تو اللہ فرماتا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تیری بخشش نہیں ہوگی. جو صرف خلال کر لے مالک کی لکڑی لے کر کے اس کی اجازت کے بغیر، جب اس کی عبادتیں پڑی کے پڑی اور دھری کے دھری رہ جاتی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو جو لوگوں کا مال لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ داڑھی بخشوا لے گی، نمازیں بخشوا لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ پھر ہم کے وظیفہ کر رہے وہ بخشوا لے گا. میرے بھائیوں بخشش اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے. اس لیے تھوڑا سا غور کرو، قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو تیاری کرو. اتنا آسان نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ایک بات کروں. ہم لوگ سوچتے ہیں ارے ہم تو بہت نیک کام کریں، مسجد بنا لی، مدرسے بنا، ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ. بخشے، امید رکھو، خوف نہیں رکھو. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کا چاہے گا حساب کرے. ہم سنیوں کے عقیدے میں نبیوں کے بعد اگر سب سے پاکیزہ، پوتر اور عظیم کوئی جماعت ہے تو ہمارے عقیدے میں اسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. صحابہ جیسے لوگ نبیوں کے بعد زمین پر آئی نہیں، آسمان میں ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا. ہم دبانگے تو ہم سنی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے چاہے جو کہہ لے اس کو حق ہے، وہ اپنے طور پہ جو بکتا پھرے. جمہوری ملک ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے جنت کی خبر دی ہے اسی نبی کی زبان سے، جس کی زبان سے جنت کی خبر نکلی ہے اسی کی زبان سے صحابہ کے جنت
حالت میں اور ایمان پر ہی دنیا سے گیا یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ان سب کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ کا راضی ہونا، ایک بات بتا دوں، علماء جانتے ہیں بیٹھے ہوئے، جنت چھوٹی ہے، اللہ کی رضا بڑی ہے۔ جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر ان کے لیے جنت کیا رہ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ یہاں لوگ لڑ رہے ہیں کہ صحابہ جنت میں جائیں گے جائیں گے، میں نے کہا جنت چھوٹی ہے، ان کو جنت سے بڑی چیز دنیا ہی میں مل گئی۔ لوگوں کی توجہ اس پر ہے ہی نہیں، لوگوں کی توجہ اس پر ہے ہی نہیں ہے۔ اور جنت میں نا، جنت چھوٹی، جنت میں تو وہ غلاموں کو لے کر بھی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن اب سنو، یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد جو عبرت کی بات ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عمرو ابن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جب شہید ہوئے، یہ بھی ان کی شان ہے، فاروق اعظم شہید۔ فاروق اعظم کون؟ جن کے لیے جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سالہ عمر ختم ہو جائے گی مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو میری تمنا تھی کہ کاش میں عمر کو خواب میں دیکھوں اور خواب میں دیکھ کر کے میں پوچھوں کہ عمر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ مجھے بتائیں، کیونکہ عمر وہ تھے خود فاقہ کرتے تھے، قوم کو کھلاتے تھے۔ عمر وہ تھے جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلانے کا انصاف کا نظام قائم کیا تھا۔ عمر ابن خطاب وہ تھے کہ پوری زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، ہمیشہ انصاف کرنے والا عمر ابن خطاب رسول اللہ کا دوسرا جانشین۔ میں دیکھنا چاہتا تھا، خواب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں روزانہ میں رات کو دعا کرتا اللہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی خواب میں زیارت کرا دے تاکہ میں پوچھوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا۔ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، کہتے ہیں 12 سال بیت گئے دعا کرتے کرتے۔ یہ عبداللہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ صحابی بھی ہے، صحابی کے بیٹے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ 12 سال بیت گئے۔ 12 سال بیتنے کے بعد میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، بدن پہ جنتی لباس ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی غسل کر کے نکلے، غسل کر کے ابھی غسل کر کے، لیکن وہ غسل نہیں تھا بلکہ وہ پسینہ تھا عمر ابن خطاب کا، اور وہ آ رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرماتے ہیں میری شہادت کو کتنے دن گزرے؟ توجہ سے سنا میرے بھائیوں، غور سے سنا، غور سے سنیں۔ پھر کہتا ہوں صحابہ جیسی نبیوں کے بعد کوئی جماعت نہیں، اور صحابہ میں بھی صدیق و عمر کے مرتبے والا کون ہے؟ صحابہ میں بھی صدیق و عمر کے مرتبے والا کون ہے؟ شیخین ہیں، یہ امت کے شیخین ہیں، شیخین ہیں۔ غور سے سنیں